میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا. ہر مین روڈ بلاک تھی. لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے. فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں. ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے. لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی. اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا. وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا, اور وہاں پہ بنی گالہ سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے. اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے, جو ان کی رہائش گاہ ہے, اس کے متعلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس رجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا. رات جو یہ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا, وہ ناکام ہوا. اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا, یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بتی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے. نہیں ہے. کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشاندہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی. معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں. پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں, اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 60 سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, اور 60 سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلاں چٹھی جو ہے وہ مل نہیں رہی. معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ کسی پرائیویٹ کسٹڈی میں ہے, اور کسی فائل سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے. اور آپ 60 سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی الاٹمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی 10-12 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کہیں سے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سن 47 کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے, اور پاکستان کی الاٹمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال اٹھا دیں. اور پھر 60 سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کہاں ہے؟ ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لاحقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے؟ اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی, جو بیگم شمیم اختر مرحومہ کی جو فیملی ہے, کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہائش گاہ ہے, وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے؟ تو آپ نے اس انتقال کو, الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا؟ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے؟ آپ نے اس ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا؟ یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا؟ اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلڈوزر چلائے ہیں, تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہائش گاہوں کو مسمار کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں پھر شک والی بات کون سی ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا, اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا,
یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، آپ اچھے آفیسر ہیں، آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے، اس طرح سے درست نہیں ہے۔ لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے، اور صرف یہ سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی، تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو، یہ انتشار کا شکار ہو، کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ اور یہ مت بھولیں کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے، یہ آپ کے جو پی این ہیں، یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں، یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ، رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا، اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا، پھرولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں، اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے، اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے، یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے SMBR کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے۔ آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام، یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے، یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے، وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ FIA کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے، آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں، آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں۔ آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے 12.5 لاکھ میں، تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دیں کہ جی آپ 25 لاکھ جمع کروا دیں،
بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے. اگر یہ اس طرح سے آپ نے حساب لینا ہے تو پھر زمان پار کی بھی رجسٹری چیک کر لیں. وہ بھی کبھی اسٹیٹ لینڈ تھی, وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. بلکہ اگر پورا لاہور, پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن 47 کے بعد, آزادی کے بعد, یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اسکیمز بنی, مختلف قسم کی جو ہے وہ الاٹمنٹس پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی, اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہی تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا. لیکن یہ صرف اور صرف یہ انتقام ہے, گھٹیا انتقام ہے. یہ قطعاً جو ہے اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. میں اپنے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں بحیثیت صدر PML پنجاب یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف روا رکھا گیا, ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور ریزسٹنس کریں گے, بھرپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے. اور اس احتجاج کو جو ہے اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو پہ اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے, ریاست کے جو ہے وہ آفیسرز بنے, ریاست کے ملازم بنے, اس سلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنے.